हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक के लेक्चर 2 में आप सबको खुश आमदेद। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट लॉज ऑफ लॉजिक। लॉजिक की 3 बेसिक लॉज हैं और आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लॉजिक के लॉज नेचुरल लॉज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हम नेचुरल लॉज को तो डिनाई कर सकते हैं लेकिन लॉजिक के लॉज को हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते, ख्वाह हम उनको रिकॉग्नाइज करें या ना करें। लेकिन हम अपने डेली कन्वर्सेशंस में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये 4 पॉइंट्स पढ़ते हैं और उसके बाद लॉज पे नज़र दौड़ाएंगे। सो देयर आर 3 फंडामेंटल एंड अनडिनाइबल लॉज of logic that cover our reality and thoughts। 3 बुनियादी और अनडिनाइबल लॉज है लॉजिक के, जो कि हमारी रियलिटी और थॉट्स ख्यालात को कवर करती हैं। These are universal laws presupposed by everyone whether they realize it or not। ये यूनिवर्सल किस्म की कवानीन है जो कि हर एक बंदा ख्वाह उसको रियलाइज करता हो या ना करता हो, लेकिन वो उसको प्रीसपोज करेगा, प्रीज्यूम करेगा। पीपल मेक यूज ऑफ इट इन देयर डेली लाइफ विदाउट इवन प्रीसपोजिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट। लोग इनको प्रीसपोज किए बगैर, लोग इनके बारे में सोचे बगैर इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। One cannot engage a meaningful conversation without it। और इसके बग़ैर हम कोई भी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। हम अगर कोई भी कन्वर्सेशन करेंगे जो कि मीनिंगफुल होगी, वो इन्हीं 3 लॉज की बदौलत होगी। अगर इन 3 लॉज का इस्तेमाल हम नहीं करते तो हम मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं ये 3 लॉज कौन कौन से हैं और ये क्या क्या बताती है हमें रियलिटी और थॉट्स के बारे में। पहली जो लॉ है दैट इज़ द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, यानी PSP। हर एक चीज़ अपने आप में अपने आप को आइडेंटिफाई करती है और ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है, उसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं है। ये बात थोड़ी सी समझ से बालातर है, लेकिन आगे एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे तो इसको ये समझ में आ जाएगी। दूसरी लॉ को हम कहते हैं द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज P इज़ नॉट नॉन P। और तीसरी जो लॉ है दैट इज़ द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, यानी ईदर P और नॉन P। आइए 1 by 1 को पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, यानी P इज़ P। The law of identity says that if a statement such as it is raining is true, then the statement is true। एक स्टेटमेंट है कि it is raining, बारिश हो रही है, तो ये अपने आप में एक सच्चाई है। हम इसको किसी एक्सटर्नल चीज़ से इसकी ट्रूथ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ये अपने आप में एक सच्चाई है। एक बॉल पॉइंट है तो एक बॉल पॉइंट ही है, बॉल पॉइंट को हम बॉल पॉइंट ही कहेंगे, वो एक मार्कर नहीं है। एक चेयर है तो वो एक चेयर ही है, वो एक टेबल नहीं है। P इज़ P, हर एक चीज़ अपने आप में एक ट्रूथ है। मोर जनरली it says that statement P is the same thing as itself and it's different from everything else। हर चीज़ अपने आप में एक सच्चाई है, हर चीज़ अपने आप में एक ट्रूथ है और ये बाकी तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ है। मतलब एक पेन है, वो बाकी तमाम चीज़ों से, टेबल से, वाइट बोर्ड से, डस्टर से, क्लासरूम से वो मुख्तलिफ है। पेन है, वो कोई टेबल नहीं है। रेफ्रिजरेटर है, वो कोई माइक्रोवेव ओवन नहीं है। हर चीज़ अपने आप में एक सच्चाई है, अपने आप में एक ट्रूथ है। Applied to all reality, the law of identity says that everything itself and not something else। देखिए,
اس کو جب ہم ریئلٹی پہ اپلائی کریں گے نا تو یہی بات اسی بات کی اس بات کرے گی، ثابت کرے گی کہ ہر ایک چیز اپنے آپ میں ایک سچائی ہے، اپنے آپ میں وہی چیز ہے، باقی تمام چیزوں سے الگ ہے. تو the law of identity says that P is P, different from everything else. اچھا، دوسری لا ہمارے پاس ہے دیٹ از دا لا آف نان کنٹراڈکشن، یعنی پی از نٹ نان پی. اب دیکھیں نا، ہم اگر وہی اگزامپل اٹھاتے ہیں کہ اٹ از ریننگ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بندے کے لیے یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، جبکہ دوسرے بندے کے لیے یہی بات غلط ہو سکتی ہے. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میرا ایک دوست جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، تو وہ کہے گا بیکاز آف دا ٹائم زون ڈفرینس، اسی ٹائم پہ اگر ہماری کنورسیشن شروع ہے تھرو انٹرنیٹ، تو وہ کہے گا کہ نہیں، یہاں پہ تو دن کے فلاں فلاں بجے ہیں. تو یہی اسٹیٹمنٹ میرے لیے ٹرو ہے لیکن اس کے لیے غلط ہے. جس طرح پچھلی لا میں ہم نے اگزامپل لیا تھا اٹ از ریننگ، اگر یہی اگزامپل ہم اٹھائیں اٹ از ریننگ، سو فار اے پرسن سٹنگ ان مردان، اف اٹ از ریننگ ان مردان the statement will be true. ایک بندہ جو کہ مردان میں بیٹھا ہے اور بارش ہو رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اٹ از ریننگ، تو یہ اسٹیٹمنٹ اس بندے کے لیے ٹرو ہے. لیکن وہ بندہ جو کہ پشاور میں بیٹھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی یہی بات ٹرو ہوگی، شاید پشاور میں بارش نہیں ہو. تو ایک سٹیٹمنٹ بیک وقت جو ہے وہ کسی کے لیے ٹرو ہو سکتی ہے، کسی کے لیے فالس ہو سکتی ہے. اب آئیے یہاں پہ آتے ہیں. The law of non-contradiction says that a statement such as it is raining cannot be both true and false in the same sense. ایک سٹیٹمنٹ ہے، مثال کے طور پر it is raining، یہ ایک ہی سینس میں ٹرو اور فالس دونوں نہیں ہو سکتی. ایک بندے کے لیے ٹرو ہوگی تو دوسرے کے لیے فالس ہوگی. آف کورس اٹ کوڈ بی ریننگ ان پشاور اینڈ ناٹ ریننگ ان مردان. ہو سکتا ہے کہ پشاور میں بارش ہو رہی ہو تو پشاور میں بیٹھے لوگوں کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی کہ اٹ از ریننگ، بٹ اے پرسن سٹنگ ان مردان، اف اٹ از ناٹ ریننگ ان مردان، دا اسٹیٹمنٹ وڈ بی فالس فار دا پیپل سٹنگ ان مردان. میں ایک اسٹیٹمنٹ اٹھاتا ہوں اٹ از ریننگ، مردان میں پشاور میں بارش ہو رہی ہے، تو یہی اسٹیٹمنٹ پشاور کے بندے کے لیے ٹرو ہوگی لیکن مردان کے بندے کے لیے فالس ہوگی. But the principle says that it cannot be raining and not raining at the same time in the same place. لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس قانون کے مطابق کہ میں کہوں کہ مردان میں بارش ہو رہی ہے اور مردان میں بارش نہیں ہو رہی. ایک ہی سینس ایک ٹائم پر لیا جائے گا، ایک ہی جگہ پر ہم دونوں سینس نہیں اپلائی کر سکتے. The statement cannot be both true and false at the same time in the same sense. ایک سٹیٹمنٹ ایک میننگ رکھے گی ایک وقت کے لیے. اٹ از ریننگ تو یا بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اب تیسری جو لا ہے دیٹ از دا لا آف ایکسکلوڈیڈ مڈل، مطلب ایدر پی اور نان پی. So the law of excluded middle says that a statement such as it is raining is either true or false. There is no other alternative. ایک اسٹیٹمنٹ جو کہ آلریڈی ہم ایزیوم کر چکے ہیں اٹ از ریننگ، یہ یا تو ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی، یا صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، دوسرا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم بیک وقت ان دونوں چیزوں کو ہم سائملٹینیسلی نہیں لے کے جا سکتے. مثال کے طور پر میں ایک اسکوائر سرکل نہیں بنا سکتا، یا تو میں اسکوائر ڈرا کروں گا یا سرکل ڈرا کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو ایک وقت پر ایک چیز چلے گا. اٹ از رننگ از ایدر ٹرو اور فالس. مردان میں بیٹھا ہوں میں اور میں کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، تو یا یہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، تیسرا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. لیکن صحیح اور غلط دا لا آف نان کنٹراڈکشن کی روح سے صحیح اور غلط میں سے بھی ایک ہی اپلائی ہوگا، یا تو ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا. یہ یورپین لوگ جو فلاسفرز ہیں
وہ تو تھوڑا اوپنلی ڈسکشن کرتے ہیں. تو وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ گاڈ کین ناٹ کریٹ اے اسٹون وچ از ٹو مچ ہیوی فار ہم ٹو پک. کہ خدا ایک ایسا اسٹون نہیں میں بناتا کہہ لوں گا بینگ اے مسلم. وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ایسا اسٹون، ایک ایسا راک، ایک ایسا پتھر، چٹان نہیں بنا سکتا جو کہ وہ نہیں اٹھا سکتا ہو. مطلب خدا تو کن فیکون ہے، وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے. تو وہ ایک ایسا چٹان نہیں بنا سکتا جو کہ اس کے لیے اٹھانے میں ناممکن ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا نا. وہ تو ہر ایک کام کر سکتا ہے. جب ہر ایک کام کر سکتا ہے تو پھر یہ کام وہ نہیں کر پائے گا کہ ایک ایسا اسٹون بنائے کہ بہت زیادہ ہیوی ہو اور وہ خود اس کو اٹھا نہ پائے. یا جس طرح میں نے اگزامپل دیا کہ میں ایک اسکوائر سرکل نہیں ڈرا کر سکتا. یا تو میں اسکوائر ڈرا کروں گا یا میں سرکل ڈرا کروں گا. دیر از نو آلٹرنیٹیو. سو the law of excluded middle says that a statement is either true or false. There is no other alternative. اس پریزنٹیشن کی جو ٹیکسٹ ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کاپی کر دیتا ہوں. اگر آپ ہینڈ آؤٹس بنانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کاپی کر سکتے ہیں. اینڈ if you guys have any question you can ask in the comment section below. Thank you so much.